شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھا کہ قومی اسمبلی میں اگر اسپیکر اسد قیصر کی غیر جانبداری کی بابت سوال اٹھیں تو وہ سینہ تان کر انہیں دشمنوں سے بچانے کھڑے ہو جائیں۔ ملتان کی ایک طاقتور ترین روحانی گدی پر فائز مختوم صاحب کو مگر یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ وہ مائک سنبھالیں تو اپوزیشن کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ کئی اقتدار پرست سیاستدانوں کی طرح موصوف نے اپنے کیریئر کا آغاز نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ سے کیا تھا۔ نواز شریف کی پہلی حکومت اپنی آئینی مدت مکمل نہ کر پائی تو 1993 میں قبل از وقت انتخاب ہوئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا وزارت عظمیٰ کے منصب پر لوٹنا مذکورہ انتخاب کے نتیجے میں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ مختوم صاحب لہٰذا پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ وہاں کئی برس گزارنے کے بعد بالآخر نظر تحریک انصاف ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے گویا انہوں نے ہر گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ اسی باعث وہ اس گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں کے اصل اوقات سے بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے زبان کھولی تو ان جماعتوں کے رہنما کسی کو منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے۔ مذکورہ گماں سے مغلوب ہوئے بدھ کی صبح شاہ محمود قریشی صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری کا مکو ٹھپنے کا فیصلہ کیا۔ چال مگر الٹی پڑ گئی۔ پیپلز پارٹی کے جوان سال چیئرمین کو طیش دلا کر وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری کو بلکہ ایسا لہجہ اور زبان استعمال کرنے کو مجبور کر دیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اکلوتے فرزند کو مادرانہ شفقت سے بگاڑا نہیں بلکہ حیران کن حد تک خلیق، مہذب اور مؤدب بنانے کی کوشش کی ہے۔ سیاست مگر بہت ظالم شے ہے۔ نفاست اس کھیل میں کمزوری شمار ہوتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے بلاول بھٹو زرداری بھی ہر صورت نفاست برقرار رکھنے سے اکتا چکے ہیں۔ بدھ کی صبح انہوں نے جارحانہ انداز میں شاہ محمود قریشی کو وہ دن یاد دلانے کی کوشش کی جب وہ پیپلز پارٹی میں متحرک ہوا کرتے تھے۔ ملتان ہی کے یوسر رضا گیلانی کے ساتھ ان کی دیرینہ عداوت کا بھی ذکر ہوا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے پرخلوص انداز میں بلاول نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے وزیر خارجہ کے ٹیلی فون پر کڑی نگاہ رکھنے کو یقینی بنائیں۔ مبینہ طور پر اپنی عادت کے عین مطابق قریشی صاحب موجودہ وزیر اعظم کی جگہ لینے کو سازشوں میں مصروف ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیا مشورہ مختوم صاحب کے دل پر نشتر کی طرح لگا۔ تل ملا کر ایک بار پھر مائک سنبھال لیا اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو وہ دن یاد دلانے کی کوشش کی جب وہ اپنی والدہ کے لاڈلے طفل تھے اور بقول شاہ صاحب پیزا کھانے کی ضد میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ دن یاد دلاتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنی عمر کے مطابق عمل کریں۔ سیاست میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طویل تجربہ درکار ہوتا ہے۔ بلاول کو سر جھکائے تجربے کی بھٹی سے کئی برس تک گزرنا ہوگا۔ شاہ صاحب کی بزرگانہ رعونت نے پیپلز پارٹی کے کئی اراکین اسمبلی کو اشتعال دلا دیا۔ وہ اپنی نشستیں چھوڑنے کے بعد وزیر خارجہ کی نشست کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے خلاف نعرہ بازی کو بے تاب نظر آئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مگر انہیں حکومتی بینچوں کی جانب بڑھنے سے روک دیا۔ مشتعل اراکین فقط اپنے علاقے تک محدود ہوئے شاہ صاحب پر فقرے کستے رہے۔ ان کی جانب سے مچائے شور کی وجہ سے پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے مجھے مختوم صاحب کا کہا ایک فقرہ بھی سنائی نہیں دیا۔ حکومتی بینچوں نے بھی مشکل کی اس گھڑی میں وزیر خارجہ کو تقریباً تنہا ہی دکھایا۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور شرمندگی نمایاں رہی۔ مجھے یہ دیکھتے ہوئے ہرگز ترس نہیں آیا۔ لاہور کی گلیوں میں سیکھا ہور چوپ ہو یاد آتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری اور شاہ محمود قریشی کے مابین تو تکار ختم ہوئی تو پریس لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک صوفے پر اکیلے بیٹھے مجھے بھی ایک دن شدت سے یاد آنا شروع ہو گیا۔ سوچ رکھا تھا کہ اگر ملکی سیاست اور اس کے اہم کرداروں کے بارے میں کوئی کتاب لکھی تو اس میں بیان کر دوں گا۔ عمر مگر اب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آنکھوں کی تکلیف قابو میں تو آ چکی ہے مگر لکھنے پڑھنے میں طوالت تھکا دیتی ہے۔
کتاب لکھنے کے لیے جو یکسوئی درکار ہے وہ مجھ ایسے ذات کے رپورٹر کو ویسے بھی میسر نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ اس کالم میں الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال وقتاً فوقتاً بیان کرتے ہوئے دل و دماغ میں جمع ہوئی یادوں سے نجات حاصل کر لوں۔ ہوا یہ تھا کہ صدر منتخب ہو جانے کے بعد آصف علی زرداری جس صبح ایوان صدر پہنچ کر اپنا دفتر سنبھالنے والے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ آصف صاحب کی خواہش نے مجھے حیران کر دیا۔ ایوان صدر میں دفتر سنبھالنے کا دن میری دانست میں ان کے سیاسی کیریئر کا اہم ترین دن تھا۔ اس دن فقط مجھے اپنے ہمراہ لے جا کر صدر پاکستان کے دفتر میں پہلی بار داخل ہونا میرے لیے بہت اعزاز کا باعث تھا۔ اس دن ملی عزت کو مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتا۔ بہرحال جب آصف علی زرداری صدر پاکستان کی کرسی پر براجمان ہو گئے تو مجھ سے پرخلوص مبارکباد وصول کرنے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان کا ترجمان بن جاؤں۔ میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ روایتی اقدار کے حوالے سے یہ میرے لیے مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس شخص سے انکار کا اظہار کرنے کو مناسب لفظ نہیں مل رہے تھے جو اپنے سیاسی کیریئر کے اہم ترین دن مجھے اپنے ہمراہ لے کر صدر پاکستان کے دفتر میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ رب کا صد شکر تھوڑی دیر بعد میرے اندر موجود ڈٹائی انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ میں نے بہت احترام سے صدر پاکستان کو بتایا کہ میں نے تا حیات صحافی رہنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اپنے دوسرے دور حکومت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی کہ میں پی ٹی وی کا ایم ڈی بن جاؤں۔ میں نے صحافت کی محبت میں انکار کر دیا تھا۔ آصف صاحب کو بہت احترام سے بالآخر بتایا کہ میں نے محترمہ کی خواہش کا بھی سرکاری ملازمت کے حوالے سے احترام نہیں کیا تھا۔ وہ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کی شہادت کے بعد میں صدر زرداری کی دی ہوئی نوکری قبول کر لوں گا۔ آصف صاحب کے پاس یہ بات سن کر کوئی دلیل باقی نہ رہی۔ وہ میری بات سمجھ گئے تو میں نے نہایت سوچ بچار کے بعد انہیں بتایا کہ اپنے دور صدارت میں انہیں افغانستان کی وجہ سے پاکستان پر مسلط دہشت گردی کو نمایاں رکھنے کے لیے عالمی میڈیا سے بھرپور رابطہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے ان کا ترجمان وزارت خارجہ سے آیا کوئی ذہین اور محنتی افسر ہونا چاہیے۔ انہیں میرا مشورہ پسند آیا۔ استفسار کیا کہ میرے ذہن میں کسی افسر کا نام ہے۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ سیکرٹری خارجہ سے ممکنہ ترجمان تعین کرنے کے لیے اس وزارت کے افسروں کی فہرست طلب کر سکتے ہیں۔ آصف صاحب نے ترنت گرین فون اٹھا کر اپنے پرنسپل سیکرٹری کو حکم دیا کہ فوراً سیکرٹری سے بات کروائی جائے۔ یہ حکم صادر کرنے کے چند ہی لمحوں بعد انہوں نے دوبارہ فون اٹھایا تو پرنسپل سیکرٹری کو رہنے دو کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں حیران ہو گیا۔ بے تکلفی سے پوچھا یہ کیا انداز ہے؟ آصف علی زرداری فوراً بولے تمہیں یاد نہیں آج کل ہمارا وزیر خارجہ کون ہے؟ میں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا تو مسکرا دیے۔ مجھے خبر ہے۔ انہوں نے مختصر جواب دیا اور تھوڑے وقفے کے بعد بتانے لگے کہ وہ یعنی قریشی عجیب آدمی ہے، نہ جانے ہر وقت کیوں اس فکر میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی وزارت میں مداخلت ہوتی ہے۔ میں وزارت خارجہ سے اپنا ترجمان لے کر اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایوان صدر سے اپنے گھر تک لوٹتے ہوئے یہ فقرہ میرے ذہن میں گونجتا رہا۔ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچنے سے تھوڑی دیر قبل ہی مگر طے کر لیا کہ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کی حکومت میں طویل عرصہ گزار نہیں پائیں گے۔ بالآخر ریمنڈ ڈیوس ہو گیا اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔